السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، مائی نیم از محمد ادریس، آئی فرام شہادہ ٹاؤن لاہور۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت ذات جس نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنی توقیر و عزت بخشی۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، عاشقاں جانوں و دل نثار کنند بردر لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک نظام بنایا ہے۔ اس نے سبھی انسان پیدا کیے، جو بھی کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والے ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور اظہار قرآن پاک سے مثال کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک روشن درخت نظر آیا، جس کی قرآن پاک میں مثال ہے، اور فرمایا موسیٰ ڈرنا، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک درخت کو اپنے نور سے منور کر رہے ہیں، تو دور سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ درخت جل رہا ہے، اتنا روشن ہے۔ موسیٰ ڈرنا، قریب آ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اظہار ربوبیت، سبحان اللہ۔ اور دوسری مثال کہ اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے پہلے جملہ بولا کہ آدم علیہ السلام کا بت بنا کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین محب الفقراء یتامیٰ والمساکین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سرکار کو مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام۔ سب مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے نیا اسلامی سال مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اور میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میرے پیر بھائیوں، پیر بہنوں جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کے نظر، آپ کی بصارتوں کے نظر، آپ کا بھائی آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف لا ذوالفقار، اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مرتبہ دیا کہ آج خیبر میں اگر حضرت علی نہ آتے تو سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ شاید کسی اور سے یہ قلعہ جو ہے یہ فتح نہ ہو پاتا، اور مرحب کو جہنم پذیر کیا حضرت مولا علی نے۔ تمام جنگوں میں سرکار کا بڑا مقام، بڑے جری، بڑے بہادر، اور فرشتوں نے یہ رجز پڑھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف لا ذوالفقار۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، تو سرکار نے سلطنت جو تھی، جب خلافت کے لیے بات کی گئی کہ خلیفہ پنجم، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ انہوں نے خلافت کو ٹھکرا دیا کہ اس خلافت کے باعث خون کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ تو اس سے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی مکمل سچ ثابت ہوئی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور یہ ایک خون ریزی کو اپنے بڑے ہی اہم فیصلے سے روک دے گا، خون کی ندیاں جاری ہونے سے روک دے گا۔ تو یہ ان کی پیش گوئی سرکار دو عالم کی درست ثابت ہوئی۔ پھر جب یزید نے سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار سے بیعت چاہی تو یزید میں خلاف شرع بڑی باتیں تھیں. یزید لعنتی تھا بے شک، جس نے اہل بیت اور اہل بیت کے بچوں، جو ان کی بیبیاں سلام اللہ علیہ، سب پر ظلم کیا ایک تخت کی خاطر. تو سرکار نے یزید کی بیعت سے مکمل انکار کیا، سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ بیعت کو. شاہ سوارے کربلا تیری شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید لین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو سرکار نبی پاک نے فرمایا کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جو کہ جنتی عورتیں جو ہیں ہماری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. وہ ان کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور اتنا مقام کہ سرکار نے فرمایا حسین و منی وا نا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو دوستو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جب وہ پل سراتے گزریں گی تو 70,000 فرشتے اپنی نگاہیں جھکا لیں گے. تو ان کے بڑے مقام، بڑے بلند مرتبے حضرت بیدم وارثی فرماتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین. تو میرے دوستو اسی طرح ان کی اتباع کی ہمارے خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے. حضرت عمر فاروق جن کو محرم الحرام میں شہید کیا گیا ناحق، حضرت علی شیر خدا وہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی وہ ذوالحجہ جو مہینہ گزرا اس میں ان کی شہادت ہے. تو ان نفوس قدسیہ نے مکمل اللہ و رسول اور اہل بیت کرام امہات المومنین ان کا بڑا مقام، نبی پاک کی صاحبزادیاں صاحبزادے. یہ حضرت عمر فاروق جن کا قول ہے کہ حضرت امام حسین سرکار جو ہیں انہوں نے بچپن میں فرمایا حضرت عمر کے بیٹے کو آپ کے والد صاحب ہمارے غلام ہیں. تو سرکار بڑے خوش ہوئے اور کہا جاؤ بیٹا حسین سے لکھوا کر لاؤ کہ ہم ان کے غلام ہیں، تو جب ہمارا آخری وقت آئے تو وہ پرچی ہمارے سینے پہ کفن میں رکھ دینا. تو یہ اہل بیت کی اور خلفائے راشدین صحابہ کرام میں آپس کی محبت تھی. تو میرے دوستو، میرے پیر و مرشد حضرت بابا جی جماعت علی المعروف نوری کھیس والی سرکار، جو کہ دربار عالیہ حضرت قبلہ نوری بوری والی سرکار میں جن کا مزار اقدس ہے. تو بابا جی سرکار نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا. ان کے مرشد بابا جی نوری بوری والی سرکار وہ بھی اللہ کی عشق میں فنا ہوئے. بابا جی سرکار نے بھی اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چل کر اپنا فنا کیا اللہ کے عشق میں، اور اسی اللہ تعالیٰ کا نور اور تجلیات انہیں اپنے پیر و مرشد میں نظر آئیں. تو جیسے کہ حدیث ہے کہ مومن کی جو نظر ہے، مومن اپنی نور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو دوستو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں آپ کو بابا جی سرکار کی مجردانہ زندگی کہ سرکار نے شادی نہیں کی، اور دوسرا سرکار کا عشق الہی، عشق رسول، عشق اللہ، اور بابا جی سرکار کے وصال کے متعلق آپ سے کچھ یادیں کچھ باتیں شیئر کروں گا، تاکہ جو سامعین ہیں میرے سننے والے ہیں ان کو بابا جی سرکار کی حیات طیبہ کے متعلق علم ہو. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں، بابا جی سرکار اپنے پیر و مرشد سے بے حد پیار کرتے تھے، بے حد عشق کرتے تھے. اور بابا جی سرکار نے فرمایا کہ جب ہمارا وصال ہو تو عرس ایک ہی کروانا ہے. اپنے مرید خاص صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عرس ایک ہی ہوگا، اسلم ہمارے بعد کوئی دوسرا عرس نہیں ہوگا، یہی عرس ہوگا 31 مئی سے 3 جون تک 4 روزہ. اور ایک عرس 27 اور 28 ستمبر کو ان کی والدہ ماجدہ ماجد نیاز بی بی سرکار کا ہوتا ہے. تو بابا جی سرکار
41 سال بند کمرے میں رہے۔ سرکار نے 33 مرتبہ حضرت داتا الحجویری کے در اقدس پر حاضری دی۔ سال بعد عرس پاک کے تیسرے روز جایا کرتے تھے۔ اور سخی شباز قلندر سرکار، وہاں سرکار نے اپنی زندگی کے آخری 12 سال 1999 سے لے کر سن 2010 تک 12 سال میں 24 یا 25 مرتبہ حاضری دی، سال میں 2 بار جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بابا جی سرکار کی طبیعت وغیرہ ناساز ہو جاتی تو ڈاکٹر کے پاس ضروری جانا ہوتا تو جاتے۔ اس کے علاوہ بابا جی اپنے کمرے سے باہر 41 سال نہیں نکلے۔ یہاں دوران عرس جو 2 عرس ہوتے ہیں ان کے دربار پر رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں جگاوے، اکھ لائی جدوں دی میں تیرے نال ادوں دی میری اکھ نہ لگے، اکھ لاواں اکھ نہ لگے۔ تو یہ بابا جی سرکار کی اللہ تعالیٰ سے عشق تھا، ان سے اللہ تعالیٰ سے ان کی لو لگی تھی، ان کے مرشد کی بھی ایسی اللہ تعالیٰ سے لو لگی، انہوں نے بھی دنیا کو ترک کیا، بابا جی نے بھی ترک کیا۔ اور بابا جی سرکار ساری رات جاگتے، نماز فجر کے بعد 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے آرام فرماتے، اور 41 سال بابا جی سرکار نے کروٹ بال لیٹ کر نماز فجر کے بعد 2-3 گھنٹے آرام کیا۔ قبلِ رخ سرکار اپنا چہرہ انور رکھتے تھے، قبلِ رخ لیٹ کر 2-3 گھنٹے کروٹ بال، سیدھے 41 سال نہیں لیٹے۔ تو پیارے دوستو، یہ بابا جی سرکار کی بڑا سخت مجاہدہ بابا جی سرکار نے کیا، تو دنیا کو ترک کیا، حسین سے حسین عورتیں سرکار کی زندگی میں آئی، لیکن نہیں، بابا جی سرکار نے ٹھکرا دیا۔ اور ایک مرد کلندر نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا میں رہ کر، فقراء جو ہیں ایسے فقراء مستلست جنگلوں پہاڑوں بیاں بانوں میں رہتے ہیں جہاں دنیا داروں کا کام میں آنا جانا ہو، لیکن بابا جی سرکار دنیا میں رہ کر کہ دنیا سینکڑوں کے حساب سے لوگ روز آ جا رہے ہیں، دنیا پاس بیٹھتی آتی جاتی ہے، لیکن دنیا میں رہ کے بھی بابا جی سرکار ایسے پکیزہ رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ماں کے شکمیں مادر سے اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کیا، ایسے ساری زندگی، ایسے پکیزہ ہمارے بابا جی ایسے زندگی گزاری انہوں نے۔ تو پیارے دوستو، اب میں بابا جی سرکار کے وصال کے متعلق آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ جب بابا جی سرکار کے وصال کا وقت قریب آیا تو بابا جی سرکار سن 2003 میں بابا جی سرکار نے لالا اسلم، جوید، حق نواز، محی الدین اور ہمارے پیر بھائی وحید بٹ، وحید بھائی مسن والے، امجد بھائی مسن والے، بابا شوکت مسن والے، حق نواز، عرفان نواز اور شیخ رضوان اور رحمت، مختار، ابرار کلندری، ایسے جو بھی میرے پیر بھائی ہیں جن کے نام نہیں ذہن میں، جو ہمارے بزرگ تھے، بابا بشیر، بابا ابناز، بابا حسن، بابا لال دین، اور اس کے علاوہ ہمارے شیخ شجاع الدین، جنہوں نے بھی بابا جی سرکار نے ان سب سے بڑی محبت کی، اپنے قدموں میں جگہ دی، ان سب نے بابا جی سرکار کی بڑی خدمت کی۔ اور پیارے دوستو، جب بابا جی سرکار کا وصال کا وقت آیا تو بابا جی نے اپنے مریدین کو اندر بلایا اور اپنے وصال کے متعلق بات کی، بھائی محی الدین، بھائی ظہیر۔ تو بابا جی سرکار نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اب ہمارا جو زندگی ہے اس کے چند سال ہی باقی رہ گئے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنا دربار اپنی زندگی میں ہی تعمیر کریں۔ تو اس سلسلے میں پیر بھائیوں کو اندر بابا نے بلایا اور دربار شریف کی تعمیر کا ذکر کیا، تو سارے پیر بھائی بڑے پریشان ہوئے، بڑے شکستہ دل ہوئے کہ بابا جی سرکار آپ کی جدائی، اللہ آپ کا تا دیر سایہ ہم پر سلامت رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو چلا آ رہا ہے جب سے یہ دنیا اللہ نے قائم کی ہے، اس نظام کے تحت بابا جی سرکار نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو پھر بابا جی سرکار نے
सन 2004 में अपनी दरबार की तमीर का काम शुरू किया। मिस्त्रियों में फरमान भाई, चाचा दिलावर, चाचा जुल्फ़कार और चाचा बूटा, ये मिस्त्री। और मज़दूरों में चांद, शकील, शराफत, फरियाद और भी हमारे साथी बड़े थे लड़के। तो सब के नाम इस टाइम मेरे जहन में नहीं, नाम लेने से कासन हूँ, माज़रत चाहता हूँ। तो बाबा ने फरमाया कि ये जो हमारे मरीद हैं ये बाहर मिस्त्री दरबार शरीफ का काम नहीं करते, और जो ये बच्चे हैं ये भी बाहर में मज़दूरी का काम नहीं करते, लेकिन हमने इनसे काम करवाना है, ये हमारे चाहने वाले हैं। तो बाबा जी सरकार ने एक बहुत बड़ी करामत कि जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा ये काम 4 साल में होगा, 3 साल में होगा, लेकिन 2004 में काम शुरू हुआ और 2005 में 1 साल में बाबा ने अपना दरबार शरीफ बना लिया। दरबार शरीफ बनाने के बाद बाबा जी सरकार ने हम सब से जब दरबार की तमीर शुरू की, वादा किया कि साल में अगर दरबार मुकम्मल हुआ तो हम आप सबको सेमन लेकर जाएंगे। फिर बाबा जी हम सबको सेमन लेकर गए, और उसके बाद बाबा जी सरकार सन 2010 को 22 या 23 दिसंबर 10 पो 16 मुहर्रम हराम बरूज जुमेरात सुबह 11 बजे विसाल फरमा गए। तो बाबा जी के विसाल फरमाने के बाद बाबा जी ने जब लाला असलम उनका इंतकाल हुआ, उन्हें नाहक शहीद किया गया, तो शहादत के मरतबे फैज़ हुए। उनके इंतकाल के बाद बाबा जी ने हमारे पीर भाई मोहिउद्दीन उनको उनकी ड्यूटी और जगह पर फाइज किया, लेकिन वो बड़ी तरके दुनिया की ज़मैश थी जिसमें वो साबित कदम रह सके, और वो अपने घर चले गए, अल्लाह की मशीयत लाई। लेकिन उन सब ने, उनके बहन भाइयों ने, उनके मामू सफदर, अफजल और खालिद साहब, उनकी बेटियां, बहनें, सब ने बाबा जी सरकार की खलूस से नीयत से ड्यूटी दी। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। उसके बाद बाबा जी सरकार ने लाला अशरफ कलंदरी, जो लाला असलम हमारे बड़े अजीम, उनके बेटे, ये भी 3 भाई थे, तीनों भाइयों से बड़े ये थे, इन्होंने भी बाबा जी सरकार की सारी ज़िंदगी लाला अशरफ कलंदरी इन्होंने खिदमत की, तो इन्हें मुकर्रर किया गया लाला असलम की जगह। लेकिन बाबा जी के वसाल के बाद सब पीर भाइयों ने मुश्तरका फ़ैसला किया, और बाबा जी के भतीजे खालिद साहब, जिन्होंने दूसरे हमारे पीर भाइयों की तरह, जनाब खालिद साहब ने भी बाबा जी सरकार की बड़ी ड्यूटी दी, बड़ी खिदमत की, और साहब ने कहा ये बाबा जी के भतीजे हैं तो ये काबिल फ़ख्र हैं सब में से, इनको गद्दी नशीन मुकर्रर किया जाए। उनको गद्दी नशीन मुकर्रर करने के बाद 7 साल उन्होंने ड्यूटी दी, और बाबा जी के वसाल के बाद 7 साल खालिद साहब ने ड्यूटी दी, 10 साल लाला अशरफ कलंदरी उन्होंने ड्यूटी दी। दोनों ने बड़ी एहसन तरीके से ड्यूटी दी। फिर आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चला आ रहा है कि इख्तलाफात भी बहन भाइयों में, अगर दुनियावी ज़िंदगी में वाला साहब सर से चले जाएँ तो हो ही जाते हैं, ये कोई अजब बात नहीं। तो दरबार का तकद्दस पेश नज़र रखते हुए जो महकमा औकाफ़ है उसने अपने ज़ेर निगरानी अपनी तवील में दरबार शरीफ तकरीबन 4-5 साल से ले लिया, ताकि आपस में कोई झगड़ा ना हो और दरबार का तकद्दस ना पमाल हो। तो दोस्तों, बाबा जी सरकार ने, जब बाबा जी सरकार का वसाल का था वक़्त, तो बाबा जी सरकार ने जब दरबार शरीफ की बुनियादें खोदी गई, तो बाबा जी सरकार ने तकरीबन 6 या 7 ईंटें उनको ग्राइंडर से साफ़ करने का हुक्म दिया पहले। तो वो जब ईंटें साफ़ की गई तो पहली ईंट पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी ईंट पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरी ईंट पर लिखा या पैंतन पाक, चौथी ईंट पर लिखा या कलंदर पाक, और 5वीं पर लिखा या मुर्शद पाक। तो वो 5-6 ईंटें सेफ़ करके छापरों में बड़ी अदब के साथ वो दरबार की बुनियाद में रखी गई, जो दरबार की 13 फुट ज़मीन से गहरी बुनियाद थी। तो वहाँ नारे लगाए गए, नारा तौहीद, नारा रसालत, नारा हैदरी, बाबा जी के पीरो मुर्शद का नारा, सखी शबाज कलंदर सरकार का नारा। तो जब ये नारे बुलंद किए गए तो बाबा जी बड़े अश्कबार हुए, और इस तरह बाबा जी ने अपने आखिरी जो मरकज़ मुनव्वर है उसका संग बुनियाद रखा। कि जब बाबा जी सरकार अपने गांव में थे, तो जब खामोशी की मंजिल बाबा जी सरकार ने तय की 5-6 साल की, तो बाबा जी सरकार
نے پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سیدنا علی حجویری سرکار داتا شہنشاہ کی نگری لاہور میں لے جائیں. تو یہ اسی وقت کی بات ہے کہ بابا جی سرکار کے مرشد پاک ان کا مرید کے میں دربار ہے. تو اپنے مرشد پاک سے اتنی محبت کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہے میرا، یہ دنیا کی بات نہیں ہے نوری بوری والی سرکار، یہ تیرے کرم کی بات ہے ورنہ مجھ میں میری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ ہار کے جیتی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مات ہوئی ہے لیکن میرے لیے یہ مات نہیں ہے. تو میرے دل پہ کیا گزری تم سے بچھڑ کر، رہنے دو یہ بات نہ پوچھو، یہ کہنے کی بات نہیں ہے. عشق وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے بجھائے نہ بجھے. تو بابا جی سرکار اپنے پیر و مرشد کے دربار شریف پر جانا چاہتے تھے، لیکن دسمبر جنوری کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی. تو مغرب کے وقت کے بعد ان دنوں میں سن 76-77 کی بات، تو ٹانگے وغیرہ چلتے تھے. تو وہ ٹانگے تو بند ہو گئے. تو ان کے بھائی نے کہا کہ جماعت علی بھائی آپ کل پر رکھ لیں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آج ہی جانا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں پھر اسپیشل کسی سے کہتا ہوں گاؤں میں وہ اپنا ٹانگا وغیرہ جو ہے تیاری کرے. بابا سے کہا نہیں. تو ان کا نام تھا رانا سخاوت علی. تو کہا بھائی سخاوت آپ مجھے اپنا بازو پکڑائیں. انہوں نے اپنا بازو پکڑایا اور بابا جی نے فرمایا آنکھیں بند کریں. جب آنکھیں بند کی تو بابا جی سرکار نے کرامت کا بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے اظہار کیا جتنی ضرورت ہے. تو ڈس کے اڈے پر بابا جی سرکار ان کے بھائی کھڑے ہیں. کو نکاح کالا گاؤں جو ہے وہ ڈس کے پل سے تقریباً 10 کلومیٹر ہے. تو ایک آنکھیں بند کی اور کھولی اور ایک لمحے میں ڈس کے اڈے پر آ گئے. وہاں سے پھر بابا جی سرکار گاڑی پر بیٹھ کے مرید کے تشریف آئے. یہ بابا جی کی بڑی قابل عزت اماں جی سرائیاں، ان سے یہ کرامت میں نے سنی. بے شک یہ سچی کرامت ہے. اور دوسری اس کے بعد کرامت اماں نذیرہ جو بابا جی سرکار کی بڑی پرانی اور چاہنے والی خدمت گزار اماں جی ہیں. تو ان کی بیٹی کا نکاح بھی جناب خالد صاحب مد ذل العالی ان سے ہوا. بابا جی سرکار سے عرض کی کہ بابا جی گھر جانا ہے. تو بادل بڑے گرج رہے ہیں، بڑا طوفانی موسم سا بنا ہوا ہے، تو گھر میں بچے بھی کھیلے ہیں. تو اس وقت اب تو چنگ چیز چل گئی ہیں، رکشے گاڑیاں بڑی سہولت ہے. تب سہولتیں نہیں تھیں اتنی، شام کے بعد گاڑی نہیں تھی ملتی. تو بابا جی سرکار نے فرمایا اچھا مائی. تو بابا جی کے کمرے میں وہ کھڑی، سرکار نے فرمایا اماں جی آنکھیں بند کرو، جب ہماری آواز آئے آنکھیں کھولو تو آنکھیں کھولنا. تو وہ مائی صاحبہ بتاتی ہیں جب میں نے آنکھیں بند کی، جب آواز آئی کھولو، تو میں اپنی جو گھر کی گلی ہے اس گلی سے میں باہر کھڑی تھی. تو وہ اماں ابھی بھی حیات ہیں، اللہ انہیں حیات رکھے، صحیح سلامتی عطا فرمائے. تو پیارے دوستو اس کے بعد ایک کرامت کہ جب بابا جی سرکار کی والدہ کا وصال ہوا تو بابا جی سرکار کی والدہ ماجدہ، بابا جی سرکار نے فرمایا کہ کوئی نہیں جائے گا. تو بابا جی سرکار کی والدہ صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو بابا جی نے منع فرمایا کہ کوئی نہ جائے. لیکن 2 پیر بھائی ہمارے چلے گئے، صدیق فرام سیالکوٹ اور بابا بشیر بابا جی کے گاؤں سے فرام نکاح قلعہ. تو ان دونوں نے جب جا کر دیکھا تو مائی صاحبہ عین وقت پر پہنچے اور دیکھا کہ مائی صاحبہ کو لحد میں اتارنا تھا. تو یہ دونوں مرکز منور میں اترے اور دیکھا کہ بابا جی سرکار درمیان میں کھڑے ہیں اور اپنی والدہ صاحبہ کے کمر مبارک کے نیچے اس طرح دونوں ہاتھ رکھے ہیں، اپنی والدہ کو نیچے لٹایا اور روح پوش ہو گئے. یہ دونوں کی زبان بند ہو گئی، یہ کسی کو بتا نہ سکے. تو اس کے بعد انہوں نے جب تدفین ہو گئی پھر یہ واقعہ بتایا. اور ایک کرامت میری والدہ بیان کرتی ہیں، کیونکہ میری 14 سال عمر تھی، میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا 1992 میں، جب میری بابا جی سرکار سے میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تو پہلی ملاقات ہوئی. تو بابا جی سرکار میری والدہ بتاتی ہیں کہ یہ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے کہ میں اندر گئی، ساتھ دوسری عورتیں بھی تو دیکھا کہ بابا جی سرکار اندر نہیں ہیں. تو ان کے خدمت تھے بابا ریاض، خدمت گزار جنہوں نے بابا جی سرکار کی 24 سال خدمت کی. اور بابا جی سرکار وہ بھی اندر لوگوں کو بھیجتے تھے، خادم تھے. تو وہ اندر ہی تھے، وہ بھی باہر نکلے پھر اندر پلٹے اور کہا بابا جی اندر آ جائیں. تو میری والدہ کہتی کہ میں نے ابھی ایک پاؤں باہر نکالا اور ایک اندر رکھا ہے. تو ایک لمحے میں نے دیکھا بابا جی سرکار اپنے جو ان کا
कमरे में ऊंचा सा थड़ा मुबारक बना हुआ था। वो अपने उस थड़े पर नशिस्त पर बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, और सरकार के चेहरे से ऐसे कतरे टपक रहे हैं जैसे कहीं से गुसल करके आए हैं, और ऐसे नूर लाइटें मार रहा है। तो ये करामतें जो आँखों देखी हैं। और इसके अलावा बाबा जी सरकार बड़े बंदा नवाज, बड़े गरीब नवाज। और बाबा जी सरकार जो भी आते दरबार शरीफ पर, सरकार एडवाइस करते जो भी अंदर जाते कि लंगर करके जाओ, लंगर करके जाओ, ऐसे नहीं जाना। और पूछते लंगर करके आए हो। तो ये सिलसिला सुबह से फजर से लेकर नमाज शाह तक, उससे भी घंटा बाद तक ये सिलसिला जारी रहता। मखलूक खुदा की इतनी खिदमत की फ़ी सबीलिल्लाह। तो अब बाबा जी सरकार ने अपने वसाल से 1 साल कबल अलील हो गए तो फरमाया कि नलके से पानी भर कर ले जाओ, शफा अल्लाह ताला देगा। ये उनका फैज़ अब भी जारी है। तो प्यारे दोस्तों, बाबा जी सरकार ना तख्तो ताज में है, ना लश्कर सपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। पीर कामल सूरत ज़िल्ला यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तज़ा अली अस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यजदानम। कि बाबा जी सरकार के जो इमाम तरीक़त हज़रत सखी शबाज़ कलंदर, वो फरमाते हैं कि सगे कुए शेर यजदानम। बाबा जी के मुर्शद नूरी बोरी वाली सरकार, वो भी यही फरमाते हैं कि सगे कुए शेर यजदानम। बाबा जी जमात अली नूरी खेस वाली सरकार, वो भी यही फरमाते हैं सगे कुए शेर यजदानम। तो हमारी क्या औकात है? मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां इन्हां उच्चियां तो, जिन्हां नीवियां नाल निभाई। अदल करें ते थर थर कंबन उच्चियां शानां वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले। ये तो मुर्शद पाक की मोहब्बत और अनायत करम नवाजी है। और दोस्तों, जब बाबा जी सरकार का विसाल और का वक़्त करीब आया तो बाबा जी सरकार ने इस वसाल के मतलब 2-3 बशारतें की। एक बशारत जब बाबा जी सरकार 1980 में लाला असलम के साथ आए तो बाबा ने फरमाया, जब जगह ख़रीदी गई लेगी तो उन्होंने फरमाया कि असलम ये हमारा आखिरी मकाम होगा। और दूसरी ये भी सन 80 की दहाई, 80 से लेकर 90 तक, उसी 10 साल के दरमियान ये भी दूसरी बशारत भी बाबा जी सरकार ने फरमाई कि उर्स लगा होगा, ढोल और धमाल का मंज़र होगा, तो हम दुनिया से आलम फ़ना से आलम बका में चले जाएंगे। तो हमारे जो बाबा जी सरकार के मरीदान थे, उन्होंने समझा कि हमारे जो इधर उर्स होता है 31 मई से 3 जून, उस उर्स में अपने मुर्शद पाक के उर्स में बाबा जी सरकार दुराने उर्स ही शायद खालके की किसी से जा मिलें। लेकिन नहीं, ये अल्लाह वालों की रमज़ होती है। बाबा जी सरकार के पीरो मुर्शद का वसाल 14 मुहर्रम मुल हराम को हुआ। तो 16 मुहर्रम को बाबा जी ने इंतकाल किया। तो उधर 16 मुहर्रम को 14, 15 और 16 ये 3 दिन उधर उर्स पाक होता है। शायद 17 को भी शायद चौथा दिन भी होता है, लेकिन 14, 15 और 16 कन्फर्म है। तो 16 मुहर्रम को उधर उर्स का समा था, ढोल बाजरा था, लोग रक़्स कर रहे थे और अपनी अपनी हाज़िरी की इद्दत से नहायत ही पुरजोश तरीके से लोग सर अंजाम दे रहे थे। तो बाबा जी सरकार 16 मुहर्रम को सुबह 11 बजे अपने खालके की से जा मिले। तो दोस्तों, मर्द कलंदर, मर्द हक, मर्द कामल, राजपूत घराने के चश्मो चिराग 41 साल नूर हिदायत से मखलूक खुदा के दिलों को मनवर करते रहे। और जिस हुस्न मुतलक, कादर मुतलक, रब्बे करीम वाहदा उला शरीक के दीदार की लगन और तड़प में ज़िंदगी बसर की, उस खालके की से जा मिले। अल्लाह ताला सरकार के सदक़े सब पीर भाइयों और सब पर रहम फरमाए, बाबा जी सरकार के दर्जात बुलंद फरमाए और इलाही ताबा अबद आस्ताना यार रहे, आसरा है हम गरीबों का बरकरार रहे। और बाबा जी सरकार का जोहद, रियाज़त और बाबा जी सरकार की बड़ी सख्त और कठिन मंजिल के शाह हुसैन सरकार, जिन्होंने 36 साल नमाज पंजगाना, नमाज तहज्जुद, कुरान करीम की तिलावत
7 سال میں قرآن کریم حفظ کیا، اور ان کے مرشد حضرت بہلول دانا جو شاید پنڈی بٹیا میں ان کا دربار ہے. جب 37 سال میں عشق الہی کا مزید غلبہ ہوا تو حالت سہو سے حالت سکر میں سرکار چلے گئے. تو لوگوں نے کہا ہم شاہ حسین سرکار کے مرشد سے شکایت کرتے ہیں. تو جب انہوں نے، وہ تو پہلے ہی اللہ والے تھے، صاحب حال تھے، انہیں دیکھ رہے تھے، ان کے مرید ان کی نگاہ میں تھے. لیکن جب وہ لاہور آئے تو دیکھا تو فرمایا شاہ حسین تو واصلے بحق ہو چکے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں شاہ حسین گلیوں میں پھرتے ہیں، ناچتے کودتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں نعرے بلند کرتے ہیں، انہوں نے نماز چھوڑ دی ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں. تو ان کے مرشد فرما رہے ہیں شاہ حسین تو واصلے بحق ہو چکے ہیں. تو یہ صاحب حال جو ہیں یہی جانتے ہیں. دنیا داروں کی عقل فکر سوچ سے یہ بات، یہ عشق کا جو سفر ہے، یہ عشق کی دنیا، یہ بالا تر ہے. تو اس کی بڑی مثالیں حضرت بابا شاہ جمال بھی ہیں. تو انہوں نے اپنے مرید حضرت شاہ حسین کو دعا دی. تو شاہ حسین کیا اس درد اور قرب کا کس طرح اظہار کرتے ہیں کہ مائنی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال. پھر اپنی نفی کیسے کرتے ہیں، میرے صاحبہ میں تیری ہو مکی ہاں. تو مجھے پوری کافی کے شعر نہیں اب یاد آ رہے. تو اینڈ والا شعر، جمیں راکھیں سو راکھ پیاریا دامن تیرے لکی ہاں. کہے حسین فقیر نمانا در تیرے دی میں کتی ہاں. کہ جس نے بھی مقام پایا اپنی نفی سے پایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں.